السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مشکات المصابیح، کتاب الفتن، اور کتاب الفتن میں باب الملاحم، حدیث نمبر ہے 5423، اور کتاب الفتن کی حدیث ہے 14، حدیث نمبر 14۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل سمعتم بمدینة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله۔ قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها۔ قال ثور بن زيد الرابي لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون، فبينهم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل سمعتم بمدینۃ، کیا تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے، جانب منہا فی البر، جس کا ایک کنارہ خشکی میں ہے، وجانب منہا فی البحر، اور اس کا ایک کنارہ، دوسرا کنارہ سمندر میں ہے۔ هل سمعتم بمدینۃ جانب منہا فی البر وجانب منہا فی البحر، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک کنارہ خشکی میں ہے اور دوسرا کنارہ سمندر میں ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے لڑائی نہ کریں۔ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یغزوها، یہاں تک کہ وہ شہر کے لوگوں سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، 70,000 من بنی اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 افراد۔ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پڑاؤ ڈالیں گے، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پڑاؤ ڈالیں گے۔ فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، یہ لوگ نہ ہی لڑائی کریں گے ہتھیار سے، یہ لوگ نہ تو ہتھیار سے لڑیں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ، نہ وہ ہتھیار سے لڑیں گے، وَلَا يَرْمُوا بِسَهْمٍ، اور نہ تیر اندازی کریں گے۔ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وہ نعرہ بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا، تو شہر کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ گر پڑے گا۔ فَيَسْقُطُ، پس گر پڑے گا، أَحَدُ جَانِبَيْهَا، اس کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ۔ قال ثور بن زید الراوی، اس حدیث کے راویوں میں جو ثور بن زید ہیں وہ کہتے ہیں، لا اعلمہ الا قال، لا اعلمہ الا قال، میرے
علم میں یہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ الذی فی البحر، اس کا وہ کنارہ جو سمندر کی طرف ہے. شہر کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ بول کر انہوں نے کہا نا، تو ان کو شک ہے کہ وہ کون سا کنارہ ہے، لیکن غالب گمان ان کا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے جانب جو دیوار ہوگی وہ گر جائے گی، یہ انہوں نے کہا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہی انہوں نے کہا ہوگا. الذی فی البحر، وہ کنارہ یا وہ دیوار جو کہ سمندر کے جانب ہوگی. ثم یقولون الثانیہ، پھر وہ دوسری دفعہ نعرہ بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فیسقط جانبها الآخر، تو اس کا دوسرا کنارہ گر پڑے گا. جب وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو اس کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا. ثم یقولون الثالثہ، پھر وہ تیسری دفعہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فیفرج لهم فیدخلونها، وہ شہر ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا. فیفرج، تو راستہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا. فیدخلونها، وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے. فیغنمون، مال غنیمت حاصل کریں گے. فیغنمون، مال غنیمت حاصل کریں گے، اسے جمع کریں گے. فبینہم یقتسمون المغانم، اس دوران کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے. اذ جاءہم الصریخ، تو ایک چیخ کی آواز ان کو آئے گی، ایک آواز، چیخ کی آواز ان کو آئے گی. وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک چیخ کی آواز ان کو آئے گی. فقال، جس میں وہ کہے گا، یعنی وہ چیخ سے جو آواز آئے گی وہ کیا ہوگی، ان الدجال قد خرج، کہ دجال نکل چکا ہے. فیترکون کل شیء، تو وہ ہر چیز چھوڑ دیں گے. ویرجعون، اور لوٹ جائیں گے، ہر چیز چھوڑ کر وہ شام کی طرف لوٹ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا پھر آپ کی عادت تھی کہ صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں قوت پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اسلام کے عام ہونے کا، اس کے پھیلنے کا، اس کی خوشخبری صحابہ کو دیا کرتے تھے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک کنارہ سمندر میں ہے اور دوسرا کنارہ خشکی میں ہے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد قسطنطینیہ ہے، قسطنطینیہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روما کا شہر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گزشتہ حدیث میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ قسطنطنیہ مراد ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں، ہم نے اس شہر کے بارے میں سن رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے 70,000 افراد اس شہر والوں سے جنگ نہ کریں. بنو اسحاق کے افراد سے مراد یہاں کون ہے؟ عرب کے علاوہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، وہ جو اسلام قبول کیے، غیر عربی افراد، عجم کے لوگ اس سے مراد ہے. اور وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اس سے مراد شام کے کردی ہوں گے کیونکہ وہ ان کی نسل سے ہے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں مشترکہ فوج ہوگی جس میں عرب غیر عرب دونوں ہوں گے، لیکن کثرت غیر عرب کی ہوگی جو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اس لیے تغلیباً صرف ان کا ذکر کیا گیا. ان کے علاوہ بھی
یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو 70,000 افراد ہوں گے، ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب اور عجم کے اور بھی مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے تقریباً ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے اس بات کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے وہ شہر فتح ہو جائے گا۔ جب وہ مسلمان فتح کرنے کے لیے اس شہر کے لیے نکلیں گے، اس کا محاصرہ کییں گے، لیکن ہتھیار سے جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور پھر تیر اندازی کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ بس وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ نعرے بلند کریں گے، جیسا کہ عام طور پر مسلمان اس طرح کے مواقع پر ان نعروں کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس شہر کا ایک کنارہ اس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا، یعنی شہر کے جو دیواریں ہیں جس سے وہ محفوظ ہے، تو ایک حصہ اس سے گر جائے گا۔ ضروری نہیں کہ قلعے کے ذریعے محفوظ کیا جائے، بہت ممکن ہے کہ جو حفاظتی اقدامات کر دیتے ہیں جنگوں کے موقع پر کہ ادھر سے داخل نہ ہو سکے، راستے بند کر دیتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے راستے جو بند کیے تھے تو اس کا ایک کنارہ گر پڑے گا۔ اب وہ کنارہ جو پہلے گرے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ جو سمندر کی جانب ہے یا وہ جو خشکی کی جانب ہے؟ تو ثور ابن زید رحمہ اللہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ وہ کنارہ جو پہلے گرے گا وہ سمندر کی جانب والا کنارہ ہوگا۔ ان کو شک تھا، لیکن جس کی گمان غالب ہے اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ پھر مسلمان دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا دوسرا کنارہ بھی جو خشکی کی جانب ہوگا وہ بھی گر پڑے گا، یعنی وہ بھی ڈھہ جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب مسلمان کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو پھر راستہ مسلمانوں کے لیے کھل جائے گا، جس سے بعد وہ داخل ہوں گے۔ اور چونکہ مسلمانوں نے مسلمان طاقت کے ذریعے اس میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے مال غنیمت کو جمع کریں گے، اور پھر وہ تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز ان کو آئے گی، جیسے کوئی شخص ان کی مدد ان سے مدد طلب کر رہا ہے، یا پھر ان کو متنبہ کر رہا ہے کہ دجال نکل گیا ہے تمہارے گھر والوں میں اور پھر تمہارے اہل و عیال میں، تو وہ تمام یہ چیزیں چھوڑ دیں گے اور پھر دجال سے مقابلہ کرنے اور اپنے گھر والوں اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے شام کی طرف واپس ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس جنگ کے علاوہ ہے جو اس سے بڑی جنگ ہوگی، جس میں ہم ذکر کر چکے کہ ایک شخص کے جو 100 بچے ہوں گے تو اس میں سے ایک ہی بچے گا، تو یہ اس جنگ کے علاوہ ہے، اور وہ بھی دجال سے پہلے ہے، لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی مقام پر ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں جو ہے بیت المقدس کے فتح کا ذکر ہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ ایک فوج الگ ہوگی اور وہ فوج الگ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام کی فوج ہوگی یا پھر وہ کوئی اور فوج ہوگی، اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ دوسری جنگ ہے بیت المقدس کی فتح، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور جو عظیم جنگ ہوگی اس کی فتح دوسری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ عظیم جنگ اس سے پہلے ہوگی جو بیت المقدس کی فتح کا سبب بنے گی، جیسا کہ آگے کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو عظیم جنگ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ پہلے ہوگی، اور پھر یہ جو بیت المقدس کی فتح ہے وہ اس کے بعد ہوگی۔ ان تمام چیزوں میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ چیزیں واقع ہوں گی سلسلہ وار طریقے سے۔ جس شہر کو وہ فتح کریں گے وہ قسطنطنیہ ہے، یہ تو بیت المقدس سے ہی آئیں گے لوگ، شام سے ہوں گے لوگ، جو مسلمان فوج ہوگی وہ شام کی فوج ہوگی۔ ٹھیک ہے، 5424 حدیث نمبر 15 باب الملاحم کے اعتبار سے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمة فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال۔
رواہ ابو داؤد. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس، بیت المقدس کا آباد ہونا، خراب یثربا، مدینہ منورہ کے خراب ہونے کی علامت ہے. بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کے خراب ہونے، غیر آباد ہونے کی علامت ہے. وہ خراب یثربا خروج الملحمتی، اور مدینہ منورہ کا خراب ہونا بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا، بڑی جنگ کی علامت ہے، بڑی جنگ کے واقع ہونے کی علامت ہے. وہ خروج الملحمتی، اور عظیم جنگ کا پیش آنا فتح قسطنطینیہ، قسطنطنیہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے. وہ فتح قسطنطینیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. اس کا فتح ہونا دجال کے نکلنے کی علامت ہے. یعنی بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی کی علامت ہے، اور یثرب کی خرابی بڑی جنگ کے وقت کی علامت ہے، بڑی جنگ کی علامت ہے کہ اس کے بعد وہ جنگ واقع ہوگی، اور یہ بڑی جنگ قسطنطنیہ کے فتح کی علامت ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح جو ہے دجال کے نکلنے کی علامت ہے. یہ بھی وہی اسی کے تسلسل ہے. آپ جو احادیث ہم لوگ گزشتہ ہفتہ پڑھ چکے ہیں، اس ہفتہ پڑھ رہے ہیں، تو کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے کہ کیا حادثات ہو سکتے ہیں، کیسے آخر زمانے میں جو ہے پیش آئیں گے، تاکہ امت چوکن نہ رہے، آگاہ رہے اور بے خبر نہ رہے. تو اس میں بتایا جا ہے کہ بیت المقدس کا آباد ہونا، آباد کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں کی کثرت ہے، اور پھر تجارت و خرید و فروخت کا اس میں جو ہے بڑھ جانا ہے، مال و دولت کی جو ہے کثرت اور فراوانی ہے. تو لوگوں کی کثرت کے ذریعے اور اقتصادی جو حالات ہے اس کی بہتری کے ذریعے، اور مال و دولت کی کثرت کے ذریعے جب یہ آباد ہوگا بیت المقدس کا علاقہ، تو یہ علامت ہوگی کہ مدینہ جو دار الہجرہ ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کا جو خراب ہونا ہے، یعنی اس میں جو مشکلات پیش آئیں گی، جس کے نتیجے میں مدینہ غیر آباد ہو جائے گا، وہ اس کی علامت ہوگی. کس کی علامت ہوگی؟ مدینہ منورہ کے غیر آباد ہونے کی. بعض کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی، کیونکہ بیت المقدس پر کافروں کا کنٹرول ہو جائے گا، تو وہ سبب بنے گا، ان کا وہاں کنٹرول ہو جانا وہ سبب بنے گا مدینہ منورہ کے لیے بربادی کا. تو یا تو وہ علامت ہوگی، اسباب کچھ اور ہو سکتے ہیں، اسباب کچھ اور ہو سکتے ہیں بیت المقدس کی آبادی کے اور مدینہ منورہ کے خراب ہونے کے. ہو سکتا ہے کہ الگ الگ اسباب ہوں، یا بہت ممکن ہے کہ یہ سبب بنے گا بیت المقدس کا آباد ہونا کافروں کے کنٹرول کے نتیجے میں. کس چیز کا سبب بنے گا؟ مدینہ منورہ کے خراب ہونے کا. اور مدینہ منورہ کا خراب ہونا یہ سبب بنے گا بڑی جنگ کا، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑی جنگ واقع ہوگی، وہی جنگ جو شامیوں اور رومیوں کے درمیان ہوگی. یہ ظاہری علامت ہوگی کس چیز کی؟ قسطنطنیہ کے فتح کی، کیونکہ اس بڑی جنگ کے نتیجے میں وہ اسباب مہیا ہوں گے جس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. وہ ایک ایسا شہر ہے جس کا کچھ حصہ جو ہے یورپ کی طرف ہے، اور کچھ حصہ ایشیا کی طرف ہے، اور سمندر ہے اس کے ساتھ. تو یہ مسلمانوں کے لیے علامت ہوگی. تو اس کا فتح ہونا ہے کس چیز کی علامت ہوگی؟ اس کے بعد دجال کے نکلنے کی. تو اس کے وقت پر پھر اس کے بعد دجال آئے گا، وہی جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے وہ یکے بعد دیگرے بڑے تیزی کے ساتھ پیش آئیں گے.
جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں تو ظاہر ہو رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن بڑی علامتیں جن کی خبر دی گئی ہے، وہ جو علامتیں جب شروع ہوں گی تو پھر وہ زیادہ فاصلہ ان کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتی جائے گی، کوئی بڑا زمانی فاصلہ اس میں نہیں ہوگا۔ علماء اس کو ایک ہار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک ہار ہے جو تاروں سے، کسی تار سے بندھا ہوا ہے، جب اس کا ایک جب اس کی تار ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ایک دانہ جب گرتا ہے تو پھر باقی دانے بغیر تاخیر کے ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں۔ تو اس تیزی کے ساتھ کسی تار میں بندھے ہوئے کچھ دانوں کے طرح جو ہے وہ ایک بعد دیگرے ایک کے بعد ایک گرنے لگیں گے۔ ادھر بیت المقدس آباد ہوگا، ادھر پھر مدینہ خراب ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے بڑی جنگ واقع ہوگی، پھر قسطنطینیہ فتح ہوگا، پھر دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دجال کو قتل کریں گے، پھر اسی زمانے میں پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پھر ان کی بد دعا کے نتیجے میں وہ ختم ہوں گے۔ تو اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ تو یہ جو تیزی ہوگی، یہ کس قدر تیزی ہوگی، یہ اس کے بعد والی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملحمۃ العظمی، الملحمۃ العظمی وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ الملحمۃ العظمی، بڑی جنگ، وفتح القسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ کی فتح، وخروج الدجال، اور دجال کا خروج، فی 7 اشہر، یہ ساری چیزیں 7 ماہ میں ہو جائیں گی۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی مریم اس کی راویوں میں ہے اور وہ ناقابل حجت ہے، اس لیے اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ 7 ماہ کے عرصے میں یہ سارے واقعات ہوں گے، یہ 3 بڑے بڑے واقعات۔ لیکن اس کے بعد کی حدیث میں دیکھیے، وعن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الملحمة وفتح المدینة 6 سنین ويخرج الدجال في السابعة، رواہ ابو داود وقال هذا اصح۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الملحمة وفتح المدینة 6 سنین، عظیم جنگ اور مدینہ، ظاہر ہے کہ اس سے مراد کون سا مدینہ ہے؟ قسطنطینیہ ہے، کیونکہ عظیم جنگ کے بعد ہمیشہ قسطنطینیہ کا ہی ذکر آیا۔ مدینے کی فتح کے درمیان 6 برس کا فاصلہ ہوگا، بین الملحمة وفتح المدینة 6 سنین، عظیم جنگ اور مدینے کی فتح کے درمیان 6 برس کا فاصلہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ وقال هذا صح، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کی سند میں بھی بقیہ ابن ولید ہے جن پر کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ اگر یہ حدیث بالکل سالوں کے اعتبار سے ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر یہ حدیث میں کلام کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اگر اس کو بھی ضعیف مانا جائے، تو اتنا ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ واقع پیش آئیں گے، بہت تیزی کے ساتھ حالات بدلتے جائیں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بہت کم فاصلہ ہے، جو بڑے بڑے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، بہت کم فاصلے کے درمیان ہی یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہوتی جائیں گی اور بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدلتے رہیں گے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینة حتى يكون ابعد مصالحهم صلاح وصلاح قریب من خیبر، رواہ ابو داؤد۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوشک المسلمون ان یحاصروا، ان قریب مسلمان محاصرہ کر لیے جائیں گے، الی المدینتی، یا پھر ڈھکیل دیے جائیں گے مدینہ منورہ کی جانب، ان قریب مسلمان مدینہ منورہ کی جانب ڈھکیل دیے جائیں گے۔ حتی یکون ابعد مصالحہم، یہاں تک کہ ان کی سب سے قریبی سرحد، ابعد مصالحہم، ان کی قریبی سرحد، صلاح، صلاح نامی مقام ہوگی، وہ صلاح قریب من خیبر، اور صلاح خیبر سے قریب ہے۔ مسلمان مدینے کی جانب ڈھکیل دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سب سے دور والی سرحد ان کی صلاح ہوگی، یعنی جو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے جو سرحد ہوگی مدینے کی، وہ صلاح نامی مقام پر ہوگی، اور صلاح جو ہے خیبر کے قریب ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کے لیے حالات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جانب پہنچنے کی کوشش کریں گے دشمنوں کی سختی کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا ان الایمان یعزیر الی المدینہ کما تعزیر الحیۃ الی حجرہا، ایمان مدینے میں پناہ لے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل میں پناہ لیتا ہے۔ تو اس طرح لوگ مدینے کی طرف لوٹنے لگیں گے اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ اگر سب سے دور کا جو ان کی جو سرحد ہوگی، جو مسلمان کس طرح محاصرہ کر لیے جائیں گے یا سمیٹ دیے جائیں گے، اس کا ذکر ہے کہ وہ صلاح نامی مقام ہوگا اور وہ خیبر کے قریب ہے۔ یہ جو ہے اتنا ہی علاقہ ہوگا جہاں مسلمان جو ہے محصور رہیں گے، یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حالات ہوں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے جائیں گے، اور مدینے کے حالات بھی اس طرح بگڑیں گے کہ اس کے بعد وہ بھی خراب ہوگا، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہاں رک جاتے ہیں ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔